جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو آپ حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے چند دن پیشتر گمراہ کون کے نام سے ویڈیو کلپس بنائی تھی۔ گمراہ کون پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3، 3 ویڈیوز میں نے بنائی تھی۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پیشتر ان تینوں پارٹوں کو آپ دیکھ لیجئے تسلسل کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں گے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 گمراہ کون، تو انشاءاللہ یہ کلپ بھی آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ میں ایک تسلسل سے یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، لہذا جو حضرات نہیں دیکھیں وہ دیکھ لیں، اور جو حضرات پہلے دیکھ چکے ہیں ان پارٹوں کو، اس کے بعد یہ پارٹ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ کا قول ہے کہ کھانا اچھے سے اچھا، نئے سے نئے قسم کا کھانا کھاؤ، نیا سے نئے لباس پہنو، یعنی اچھے سے اچھا لباس پہنو، نیا لباس پہنو، اور نئے نئے کھانے کھاؤ، اور نئی نئی سواریوں پہ سواری کرو، لیکن مذہب پرانا رکھو۔ مذہب بھی نیا مت رکھو، مذہب پرانا رکھو، لیکن کھانا پینا پہننا اور سواریاں نئی نئی انتخاب کرو، لیکن مذہب ہمیشہ پرانا رکھو، مذہب نیا مت رکھو۔ کیونکہ نئے نئے فرقے، جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، نئے نئے فرقوں کا وجود میں آ رہا ہے، نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں۔ جیسے مثال ہے اولڈ از گولڈ، جو پرانی چیز ہوتی ہے وہی اچھی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور عرف عام میں ہم ہمیشہ ایک مقولہ دہراتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر قرآن و حدیث کا نام لینے والا حق پر نہیں ہوتا۔ اگر جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود 72 فرقے جہنم میں، ایک جنتی ہوگا، تو جتنے 73 فرقے ہیں ہر کوئی قرآن حدیث بتا رہا ہے، لیکن باوجود قرآن حدیث بتانے کے 72 فرقے جہنمی کیوں ہے؟ تو پتا چلا کہ ہر قرآن حدیث کا نام لینے والا حق پر نہیں ہوتا، حق پر ایک ہی ہے۔ جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر باطل فرقہ قرآن حدیث کا ہی نام لیتا ہے، لیکن قرآن حدیث کا نام لینے کے باوجود بھی وہ جہنمی ہے، ایک فرقہ جنتی ہے حدیث رسول کی روشنی میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آپ دیکھیے آج کی ویڈیو میں ایسی موٹی موٹی اور بالکل کھلی کھلی باتیں بتاؤں گا جس کو ایک گاؤں کا دیہاتی بھی سمجھاتا ہے۔ آسان انداز میں بالکل ایک اہم نکات ایسے بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے آپ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ بالکل آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں میں کہ آج دیکھیے، آپ ہر جگہ دیکھیے، جہاں پر بھی مساجد میں ہو، جہاں پر بھی ہو، لڑائی جھگڑوں کا الزام سنیوں پر لگایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں لڑائی جھگڑا وہابی پیدا کرتے ہیں، لیکن بدنام سنیوں کو کیا جاتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، سینکڑوں برسوں سے مسجد میں فاتحہ ہو رہی ہے، سلام ہو رہا ہے، معمولات اہل سنت پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کچھ وہابی دین کے نام پر داخل ہوتے ہیں، دین کا کام کرنے کے نام پر داخل ہوتے ہیں، مسجد میں لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں۔ یہ فاتحہ دینا ضروری ہے کیا؟ سلام پڑھنا ضروری ہے کیا؟ فاتحہ حضور دیے کیا؟ سلام صحابہ پڑھے کیا؟ یا ایسے الٹے سیدھے بچکانہ جاہلانہ اعتراض کر کے مسجد میں انتشار پیدا کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا مسجد میں پیدا کرتے ہیں۔ جب لڑائی جھگڑا مسجد میں ہو جاتا ہے تو بدنام سنیوں کو کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں لڑائی جھگڑا کون کرتے ہیں، کون پیدا کرتے ہیں؟ وہابی پیدا کرتے ہیں۔ تو پتا چلا گمراہ کون؟ وہابی فرقہ ہے۔ ایک اور بات پتے کی بتاؤں،
आज जितनी मस्जिदें हैं, चाहे पूरी दुनिया में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो, जिस शहर में, जिस गांव में भी जितनी मसाजिद आज हैं, नई मसाजिद को छोड़कर जितनी पुरानी मसाजिद हैं वो सब सुन्नियों की होती हैं, लेकिन वहाबी धीरे धीरे इस पर कब्जा करते जा रहे हैं। हर मस्जिद में जाते हैं, दीन का काम के नाम पर लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं, मस्जिद की कमेटियों में टूट फूट कर देते हैं, आधे इधर आधे उधर हो जाते हैं, अपने हमनवा लोगों को लेकर मस्जिद की कमेटी को चेंज करते हैं। इस तरह मस्जिद में लड़ाई झगड़ा पैदा करके, कमेटियां चेंज करके मसाजिद पे कब्जा करते चले आ रहे हैं। तो पता चला जितनी मस्जिदें थी हमारी थी, इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके मस्जिदों पर कब्जा किया है। तो कब्जा करने वाले नए होते हैं और पुराने हम हैं। अगर पुराने ये लोग होते तो हमें मस्जिदों पर कब्जा करने की जरूरत थी, लेकिन जो भी मस्जिद है, आप देखिए कानून की नजर में भी हर मस्जिद को सुन्नी मस्जिद लिखा जाता है, सुन्नी मस्जिद कहा जाता है, लेकिन बाद में ये वहाबी कब्जा करते हैं। तो पता चला कौन गुमराह कौन है, वहाबी फिरका है, और हक कौन है, अहले सुन्नत वल जमात है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अभी इसके अलावा आप देखते चलो, सुन्नी मज़ारात औलिया की जियारत को जाता है तो वहाबी इसको शिर्क हराम बिदत करके झगड़ा करना शुरू करते हैं। मज़ारात पर हम फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उर्स बुजुर्गान दिन में हम शिरकत करते हैं, तो वहाबी इस पर भी कुफ्र और शिर्क बिदत हराम का फतवा लगाकर अहले सुन्नत वल जमात वालों से झगड़ा शुरू करते हैं, लड़ाई शुरू करते हैं। मज़ारात को पुख्ता किया जाता है तो ये लड़ाई शुरू करते हैं। मज़ारात पर जो गुंबदें हैं आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से हैं, लेकिन वहाबी इन पर भी झगड़ा करना शुरू करते हैं। तवस्सुल बिल औलिया पर, तवस्सुल बिल अंबिया पर वहाबी कुफ्र और शिर्क बिदत का फतवा लगाकर झगड़ा शुरू करते हैं। औलिया अल्लाह का वसीला लेना शिर्क है, औलिया अल्लाह का वसीला लेना ये हराम है, अंबिया का वसीला लेना शिर्क है, हराम है। जितने मुंह उतनी बोलियां, हर आदमी मुख्तलिफ फतवे लगाकर सुन्नियों से लड़ाई झगड़ा करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कहीं फातिहा के नाम पर, कहीं तेजा के नाम पर, कहीं 10वें के नाम पर, कहीं 20वां चहरुम बरसी या उर्स मनाया जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की जाती है, गौसे आजम की 11वीं की जाती है, मिलादुन नबी मनाई जाती है, या रजब के कुंडे किए जाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, शब बरात के मौके पर सुन्नी हलवा बनाकर ईसाले सवाब करता है। इन तमाम चीज़ों पर जिन पर सैकड़ों बरसों से अहले सुन्नत वल जमात अमल कर रहे हैं, और बड़े बड़े जय्यद उलमा ने आज से सैकड़ों बरसों से जो उलमा का सिलसिला चला आ रहा है, जितने मुहद्दिसीन थे, जितने मुफस्सिरीन थे, जितने उलमा थे, जितने औलियाए कराम थे, इन तमाम मामूलात अहले सुन्नत वल अमल करते आ रहे हैं। लेकिन आज ये वहाबी इन तमाम चीजों को कुफ्र है, शिर्क है, बिदत है, हराम है करे माशरे में झगड़ा फिसाद का बीज बोकर आज उम्मत को इंतशार में पैदा कर, इंतशार में मुब्तला कर रहा है। तो पता चला कौन गुमराह है, वहाबी गुमराह है और अहले सुन्नत हक पर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, आप देखो मैं जो बोल रहा हूं, आप हर आदमी इस पर यकीन करेगा कि बिल्कुल मैं माशरे की सही तौर पर अक्कासी कर रहा हूं। मामूलात अहले सुन्नत पर बरसों से अमल हो रहा है, चाहे फातिहा हो, सलाम हो, 11वीं हो, 12वीं हो, छठी शरीफ हो, जितने रजब के कुंडे हो, या शब बारात का हलवा हो, या मुहर्रम में इमाम हुसैन की शबील लगाई जाती हो, शरबत पिलाया जाता हो, जितनी चीजें हैं सैकड़ों बरसों से उलमा ने इसको जायज कहा है, औलिया ने इसको जायज कहा है। उलमा ने लिख दिया, आज हमसे 1000 गुना ज्यादा इल्म वो रखते थे, उन्होंने इन चीजों को जायज कहा है। लेकिन आज ये वहाबी पैदा होकर इन चीजों को कुफ्र है, शिर्क है, बिदत है कहकर घर घर झगड़ा पैदा कर दिए हैं, मस्जिदों में झगड़ा पैदा कर दिए हैं। लेकिन बाद में इल्जाम सुन्नियों पर लगाया जाता है कि सुन्नी लड़ाई करते हैं, सुन्नी झगड़ा करते हैं, यानी ये कत्ल भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इन कहने का मतलब ये शेर है ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। गालिबन मेरे जहन से वो शेर निकल रहा है। हम आह भी कर जाते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी इल्जाम हम पर लगाया जाता है, लेकिन फितना फिता झगड़ा फिसाद ये खड़ा करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो जो सैकड़ों बरसों से जिन उलमा ने इनको जायज कहा है, आज ये वहाबी इसको शिर्क बिदत हराम कह के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पहले के उलमा को शरीयत का इल्म नहीं था, कुरान हदीस का इल्म नहीं था? हमसे 1000 गुना ज्यादा इल्म रखते थे, उन्होंने इन चीजों को जायज कहा है, इनके अकाबिर ने भी जायज कहा है। लेकिन आज ये जाहिल कौम
یہ مختلف فتوے لگا کر ان چیزوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں، آخر میں ایک بات یہ کہتا چلوں کہ یہ فاتحہ ہو، سلام ہو، 11ویں ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں معمولات اہل سنت ایصال ثواب کی مختلف شکلیں ہیں، یا عرس بزرگان دین ہو، مزارات اولیاء کی زیارت ہو، چادر چڑھانا ہو، پھول چڑھانا ہو، یہ سب چیزیں فروعی ہیں، یہ فروعی اختلافات ہیں، فروعی چیزیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز اگر نہیں کرتا، فاتحہ سلام ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، یہ رجب کے کنڈے ہے، شب برات کا حلوہ ہے، مزارات کی زیارت ہے، پھول چڑھانا ہے، چادر، یہ سب فروعیات سے ان کا تعلق ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی وہابی نہیں ہوتا، لیکن اس پر جو جھگڑا کرتا ہے، اس پر جو رد کرتا ہے، اس کا جو انکار کرتا ہے، ان کو جو کفر شرک بدعت حرام کہتا ہے، کہ سمجھو یہ وہابیت کی اس میں علامت ہے۔ جو وہابی ہوتا ہے ان چیزوں کو غلط کہہ کر اس کا رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو ٹائم نہیں ملتا، فاتحہ نہیں دیتا، سلام نہیں پڑھتا، 11ویں نہیں کرتا، تو وہ وہابی نہیں ہوتا، جائز سمجھتا ہے۔ لیکن ٹائم نہ ہونے سے، پیسہ نہ ہونے سے کوئی فاتحہ سلام نہیں پڑھتا، فاتحہ نہیں دیتا، 11ویں نہیں کرتا، 12ویں نہیں کرتا، تو وہابی نہیں ہوتا۔ لیکن جو شخص اس کا رد کرتا ہے، اس کو کفر شرک بدعت کہتا ہے، تو سمجھو کہ اس پہ وہابیت کی علامت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح جس طرح ان فروعی مسائل پر گھر گھر جھگڑا پیدا کر دیے ہیں وہابیوں نے، مسجدوں میں جھگڑا پیدا کر دیے ہیں وہابیوں نے، اسی طرح آپ دیکھو ہر جگہ، مسجد میں ہو، گھروں میں ہو، ہوٹلوں میں ہو، چوراستوں پہ ہو، کٹوں پہ ہو، ہر جگہ بحث مباحثہ چل رہا ہے۔ کہیں علم غیب رسول پر بحث ہو رہی ہے، کہیں حاضر و ناظر پر بحث ہو رہی ہے، کہیں پر حیات انبیاء پر بحث ہو رہی ہے، کہیں کرامت اولیاء کا انکار کیا جا رہا ہے، کہیں معجزات کرامت اولیاء کا انکار کیا جا رہا ہے، کہیں معجزات انبیاء کا انکار کیا جا رہا ہے، کہیں اختیارات مصطفیٰ کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان چیزوں کو ایک بحث مباحثہ کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ ہر چیز پر بحث ہے، حضور کے علم غیب پر بحث ہے، حضور کے حاضر ناظر ہونے پر بحث ہے، اختیارات رسول پر بحث ہے، کرامت اولیاء پر بحث ہے، معجزات رسول پر بحث ہے۔ ہر جگہ ایک بحث مباحثہ کا ماحول گرم کر دیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ ان وہابیوں نے کیا ہے۔ ان وہابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، ہر طرف امن ہی امن تھا، خوشگوار ماحول تھا، ہر طرف عشق رسول کے، عظمت رسول کے چرچے تھے۔ لیکن جب سے یہ وہابی پیدا ہوئے، ان چیزوں کو بحث مباحثہ کا موضوع بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آنے والی ویڈیوز میں وہابیوں کی کتابوں کی گستاخانہ عبارتیں پیش کروں گا، لیکن آج میں یہ معمولی جو عام زبان میں جو کہہ دینے سے جو گاؤں کا ایک دیہاتی بھی سمجھ جاتا ہے، موٹی موٹی ایسی چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں، ان کو سن کر آپ اندازہ لگا لو کہ جھگڑا کون کر رہا ہے، فساد کون کر رہا ہے، اور اس جھگڑے اور فساد کا الزام کس پر لگایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو انتشار، جھگڑا، فساد وہابی پیدا کر رہے ہیں، جو حقیقت میں گمراہ ہے، اور اہل سنت الجماعت 1400 سال سے اپنے معمولات اہل سنت پر، مراسم اہل سنت پر، عقائد اہل سنت پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان وہابیوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام سنیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے عقائد میں مضبوطی پیدا کریں اور ان وہابیوں سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو بچائیں، اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ ایمان و عقیدے کو بچانے کی بات ہے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی کا ایمان عقیدہ سدھر جاتا ہے، تو جس کا ایمان عقیدہ سدھر جائے گا، جتنے اعمال صالحہ وہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور دین کی بات آگے پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان گانے فارورڈ کرتا ہے، پکچر فارورڈ کرتا ہے، غیر غلط چیزیں فارورڈ کرتا ہے، لہذا اس سے سوائے گناہ کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ میری ہو یا علماء اہل سنت کی، جو مجھ سے 1000 درجے زیادہ بہتر انداز میں بیان کرتے ہیں، تو میں تو ان کے سامنے ایک ذرے ناچیز بھی نہیں ہوں، لہذا میری ہو یا علماء اہل سنت کی ویڈیو کلپ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ ایمان بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور خاتمہ فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔